نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کے تو اولیاء کو اللہ نے بڑی شان بیان کی. یہ لوگ حضور کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علمی، فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں. اور اتنی موٹی کتاب سیرت نگینہ رسول کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہ کتاب بازار میں اویلیبل ہے، آپ نے اولیاء اللہ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر. مردہ دل. غلام رسول صاحب، علامہ مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے مجھے بتانے لگے، کہنے لگے جس سال آپ سرکار کا وصال ہوا کہ آپ سرکار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آئندہ سال 1 عرس نہیں 2 عرس ہوں گے. آئندہ سال 1 عرس نہیں 2 عرس ہوں گے، کیونکہ 1 عرس تو آپ سالانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے. بہت عالی شان، ہزاروں لوگ آتے تھے کم و بیش. فرمایا آئندہ سال 2 عرس ہوں گے. جو اہل محبت، اہل نظر، محرم راستے، وہ سمجھ گئے کیا فرما رہے ہیں. آئندہ اور یقین، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو دوسرا سنانے لگا ہوں، یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا، کانوں سنا واقعہ ہے. حافظ صاحب، یہ میری آنکھوں دیکھا، کانوں سنا. میں اپنے ایک پیر بھائی، پیر طریقت سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب یوسفی مدد اللہ العالی، ان کے آستانے پر بیٹھا ہوا تھا تو بابا جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. آخری دنوں میں سخت بیمار تھے، لاہور علاج کے لیے تشریف لائے تھے. جب ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ، اب لوگ پوچھنے لگے آپ دوائی کتنے دن کی لے جائیں. وہاں گاؤں میں فیصل آباد سے آگے، اس وقت 40 سال پہلے، 35 سال پہلے دوائیاں باہر لینے کے لیے آنا بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا شہر میں. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، کم از کم 15 دن کی دوائی خرید لیں بازار سے اور آپ لے جائیں. اور میں وہاں موجود یہ گفتگو سن رہا تھا تو آپ سرکار سخت نقاہت اور بیماری کے عالم میں تھے. آپ سرکار نے نا آنکھیں کھولی تھوڑی سی تو آپ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب 15 دن کی دوائی نہیں، 11 دن. 11 دن. اور میں سن رہا ہوں، ذوالفقار شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، میرے چند پیر بھائی اور بھی سن رہے تھے. 11 دن کی دوائی. کہ نہیں حضور، نہیں 11 دن کی دوائی لینا. بعض جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ رمز اشارے کو سمجھتی ہیں. میں نے وہ دن نوٹ کر لیا. شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو، سب کی آنکھوں سے آنسو. پورے 11ویں دن آپ کا وصال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مبارکہ بہت اوپر کی ہے، جن کی خاطر اللہ نے یہ بزم سجائی ہے، جن کی خاطر. اور 2 دن پہلے آپ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر فیصل آباد تشریف لے گئے. تو جب مراقبے سے آنکھیں کھولی نا تو اونچی آواز سے فرمانے لگے، پاس پیر بھائی سن رہے ہیں، فرمانے لگے حضور 2 دن کی تو بات ہے، جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک طرف جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جدائی کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور پورے 2 دن کے بعد آپ پردہ فرما گئے. پورے 2 دن کے بعد. اور جس دن آپ کا وصال شریف ہوا ہے اس سے پچھلی رات
ذوالفقار حسین شاہ صاحب میرے جو پیر بھائی ہیں، ان کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں ملے. فرمانے لگے شاہ جی وقت مکمل ہو گیا، اب پیر و مرشد سے جدائی کا وقت ہے. صبح اٹھے تو فون آ گیا کہ آپ سرکار پردہ فرما گئے. شرک پور شریف کا بابا، ریڑی کے اوپر پھل اور فروٹ لگانے والا، جس دن آپ سرکار کا وصال ہوا خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہے اور حضور اسی بابے کو فرما رہے ہیں دروازہ کھٹک رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کون آیا. میں نے یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا. وہ بابا دروازہ کھول کر واپس آتے کہتا ہے یا رسول اللہ یوسف نگینہ صاحب آئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے دو، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہم سے فیض لیتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا. قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا.